آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں سورۃ البلد، اس کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا ربط ملانے کے لیے جو پچھلے جمعے میں ہم نے تفسیر سنی تھی، اس میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے والد کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، بڑی مشکلات میں گھرا ہوا تھا، پھر بھی ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس انسان کو ہم نے زندگی بخشی ہے۔ اس پر بھی میں نے تفصیلی کلام کیا تھا۔ پھر فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی قابو نہیں کر سکتا؟ فرما تیرا رب ہے جو تجھ پر قدرت پائے گا، تجھے قابو کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کئی انسان یہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں تو بہت مال و دولت والا ہوں، میں بڑا پیسہ خرچ کر لیتا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے مشکلات آئیں تو وہ پیسے کے بل بوتے پہ نکل جاتا ہے، اور کہندا ویکھیا پیسہ میں لایا تو مینوں نہ کوئی پھڑ بھی نہیں سکیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مال تیرا دنیا میں تو چل جائے گا، رب کے سامنے کیسے چلے گا؟ وہاں پر تو پکڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا؟ فرمایا کوئی نہ دیکھے تو تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تفسیر پچھلے جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج یہاں سے آگے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، اور پھر یہ جو انسان سرکش ہوتا ہے اور پیسے کے ذریعے سے اپنی سرکشی چھپا لیتا ہے اور خود بچ جاتا ہے، اس کا اللہ نے رد کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا پیسہ نہیں چلے گا، تجھے وہاں جواب دینا پڑے گا، تجھے پکڑا جائے گا، اور تو یہ نہ سمجھ کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس کے بعد میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ اب اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اس انسان کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے۔ اے انسان کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اور فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور کیا ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ یہ نہیں دیے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا تمہیں دو واضح راستے بھی ہم نے بتا دیے، اس کے ذریعے تیری ہدایت کی، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم تیری ہدایت بھی کر رہے ہیں؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو کلام کیا یہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی، یہ ایک جملہ نہیں ہے جسے ہم نے سن کے گزر جانا ہے۔
بلکہ یہاں پر ہمارے لیے ایک فکری بات ہے. انسان اپنے جتنے بھی جسمانی اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ جس سے کام لیتا ہے وہ آنکھ ہے. اگرچہ نہ بولے اور نہ ہاتھ اٹھائے لیکن آنکھ کے ذریعے سے دیکھ ضرور رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کے لیے تو اٹھانا پڑے گا، زبان بولنے کے لیے تو منہ کھولنا پڑے گا. یہ آنکھ تو ہر وقت مطلب جتنی دیر آپ جاگ رہے ہیں آپ نہ بھی چاہیں تو اس نے کھلے ہی رہنا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو آپ کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے ہی رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے دراصل یہاں فرمایا یہ ہے کہ انسان اگر ہم نے تجھے یہ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے سے وہ دیکھ جو تیرے دیکھنے والی چیز ہے. اصل میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ ہماری فکر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب کیا دیکھنا چاہیے؟ میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں. علماء نے اور صوفیاء نے بہت کتب کے اندر اس کو درج فرمایا کہ یہ جو انسان کی نگاہ ہے اس کو چاہیے انسان کو کہ اپنی نگاہ کے ذریعے سے ہر وہ منظر دیکھے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور ہر اس چیز سے بچ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو تھوڑا سا اور آسان کر لیتے ہیں کہ آنکھ سے وہ چیز دیکھنی ہے جو اس کے لیے حلال ہے، اور جس کے لیے حلال نہیں وہ نہیں دیکھنی. اور کئی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا گیا النظر الی الکعبہ، فرمایا کہ اپنی آنکھ سے کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا والنظر الی المصحف، اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. والنظر الی وجہ العالم، اور فرمایا اپنی آنکھوں سے کسی اچھے باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. اور کتنی بڑی عبادت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من ولد بارن ینظر نظر رحمت الی والدہ، فرمایا اگر کوئی خوش نصیب بیٹا ایسا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو ایک نظر محبت کی دیکھ لے تو فرمایا ہوتا کیا ہے؟ الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، اللہ تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اس بچے کو کامل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. قبول حج کا ثواب ملتا ہے جب کوئی اپنے والدین کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے. توجہ ہے سب حضرات کی؟ تو کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی طرح مسجد کو دیکھیں، کعبے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ہر حلال منظر کو دیکھیں. تو جب آپ یہ دیکھیں گے تو اس دیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو لہٰذا ہماری جو آنکھیں ہیں ان کو حلال دیکھنے کا عادی بنائیے. اصل بتایا یہ جا رہا ہے ہمارے اسلام میں آنکھوں کی حفاظت کا بہت زیادہ درس دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھ سے فضول ہمیں کسی کے گھر میں بھی نہیں جھانکنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ جو اپنی آنکھوں سے بدنگاہی کرتا ہے نا، یاد رکھ لیں قیامت والے دن یہ جو آگ کی سلائیاں ہوں گی آنکھوں میں پھیری جائیں گی. اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے. اور جب آپ کہیں سے گزر رہے ہوں تو ایسے آنکھیں اٹھا کے کسی کے گھر میں جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے، ایک شخص نے دیکھا، اب ابتدا تھی نا تو کئیوں کو ان مسائل کا نہیں پتا تھا، تو وہ پرانی روایات اور عادات کے مطابق ہی چلتے پھرتے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام کے گھر کی تاریں اس نے ایسے دیکھا، اور جیسے دروازے کے اندر تھوڑی سی ایک جگہ بچی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، دو پھٹے لگے ہونے تو تھوڑی جی جگہ ہوتی ہے، تو ایسے کر کے بیچ میں سے دیکھنے لگ پڑا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو میں اس کی آنکھوں کے اندر انگلی مار دیتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں ایسے دیکھتے ہیں؟ وہ بھائی 100 راز ہوتے ہیں کسی گھر میں، کسی کا دروازہ کھلا بھی رہ سکتا ہے. اس لیے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں بھی جاؤ تو کم از کم دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، باہر تھوڑا جا کھگنا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ پتہ چلے کوئی آ گیا ہے. بس اوقات بندہ کس حالت میں، بس اوقات کس حالت میں، اور کئی اتنے بے تکلف ہوتے ہیں پتہ نہیں میں اگلے دے گھر بڑھ گیا. تو یہ کون سا انداز ہے؟ بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے. ہمیں طریقہ کار کے ساتھ کسی کے گھر میں، بلکہ اپنے گھر میں بھی ہمیں طریقے کے ساتھ ہی جانا چاہیے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جب ہم اپنے گھر میں جائیں تو فرمایا کہ سب سے پہلے
گھر داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھیں اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام کہیں، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میری ذات پر سلام پڑھے، فرمایا وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دایاں قدم اندر رکھنا ہے، گھر والوں کو سلام کہنا ہے، اور اس کے بعد حضور کی ذات پہ آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، تو فرمایا یہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ امیر ہونے کا بہترین نسخہ ہے، بہترین تعویذ ہے، لیکن ہمیں یہ تعویذ کہاں اثر کرے؟ ہمارا خرچہ ہو تو پھر تعویذ اثر کرتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، ہمارے بزرگان دین میں سے کئی ایسے بزرگوں کی ہسٹریاں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظروں کی حفاظت فرمائی پر کمال ہی فرمائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں یہاں تک کہ آپ جا رہے تھے، سامنے ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، 40 دن تک روتے رہے کہ میری یہ نظر اٹھی تو اٹھی کیوں ہے، حالانکہ پہلی نظر معاف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ اگر نظر پڑ جائے کسی عورت پر تو کیا مسئلہ ہے، فرمایا علی پہلی نظر معاف ہے اور دوسری پر سوال ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ پہلی نظر معاف ہے، پہلی پڑ گئی غیر ارادی طور پر تو آپ کو ہٹانا پڑے گا، لیکن ایک مرتبہ دیکھا تو پھر سکوٹر دی بریک ماری، ہاں یا رکشا جاندہ پہ تو سکوٹر دی بریک ماری دے، پیچھے پیچھے ٹور پہ آئے، کوئی ایسی بات نہیں بیٹے، یہ آج تو کر رہا ہے، یہاں تو کسی کو شاید جناب تیرے ساتھ بات کرے تو آگے سے 100 دلیلیں دے گا، پر میرے رب کی بارگاہ میں نہیں بچ پاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے صوفیاء جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ نظروں کی بہت حفاظت فرماتے تھے، اور مجھے ایک مرتبہ ہمارے استاذ گرامی قبلہ نے بتایا کہ اگر بندہ 40 دن تک مسلسل روحانیت والے کام کرتا رہے، ایک مرتبہ کسی غیر عورت کو شوق سے دیکھ لے، فرمایا 40 دنوں کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آج کل کے پیروں اور مولویوں کو بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ جو عورتوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، یہ پیروں اور مولویوں کو بھی سوچنا پڑے گا جو عورتوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر کئی اگے ہو تو میری دھی ہے، تو میری دھیاں ورگی ہیں، بلے ہو شیرا تیرا اپنا ہی دین ہے، تینوں پوچھنا لئی کوئی نہیں۔ اور اگر وہ پیر مجرم ہے، وہ مولوی مجرم ہے، وہ عورت مجرم ہے، تو میرے عزیز جن کی وہ عورتیں ہیں وہ گھر والے بھی مجرم ہیں۔ انہوں نے اتنی بے لگام کیوں کی ہے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں یہ مسئلہ بتائیں۔ پیر وہ جتنا مرضی بڑے درجے کا ہو، غوث اعظم کیوں نہ ہو، مریدنی سے پردہ ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو، صدقے جاواں، کیا بات ہے۔ ایو تو رولا تسی پیراں دے خلاف گل سن ہی نہیں سکدے، لیکن میں یہ 2 نمبر پیروں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ 1 نمبر پیر کا تو میں خود مرید ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں پیروں کا مانے میں پیر دا خود مرید ہوں۔ پیر بندے دا پتر تے ہوئے نا، شریعت کو اپنے قدموں تلے روندنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی؟ اور لوکاں دیاں دھیاں بہناں دے کول باندا، کدی اپنی بھی ساڈے کول بہا، تینوں چانن ہوے نا۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ خیر تسا کوئی نہیں بولنا، اسی پیراں دے بہوں مانیاں ہیں، لیکن میں کی کراں؟ 2 نمبر پیراں دی تے میں دھوڑ کٹ دے ساں۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کے گھر سے لے کے کھاتا ہوں، لیکن مسئلہ تو شریعت کا ہے نا۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی اجازت ہمیں اسلام نے دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے بد نگاہی نہیں کر سکتے ہیں، وہ مولوی ہو یا پیر ہو، نقیب ہو یا نعت خوان ہو، وہ علاقے کا بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی ہو، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے نا۔ اگر آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، آدھی سے زیادہ جوانیاں ویسے ہی محفوظ ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور بالخصوص یہ جو ہمارا موبائل ہے، اس پر تم کیا کچھ دیکھتے ہو، جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی ہیں؟ یہ اللہ اپنی نعمت کا اظہار کر رہا ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جو ہم اپنی آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، اس اشارے کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کیڑا کردہ سی۔ تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئی؟ آنکھوں سے اشارے سے ہی ہیں، اینج کر نال اینج کر چھڑے، چل بھائی اینج کر چھڑے جناب، کیا کر رہے ہو؟ یہ جو آنکھوں کے اشارے ہوتے ہیں میری جان، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، اور یاد رکھ لیں آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم اگر ساری زندگی رب کی عبادت کرتے رہیں تو ان 2 آنکھوں کا جو نعمت ہے اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے سب حضرات کی، آپ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں ایک فلسفی آ گیا، یہ جو زیادہ 2-4 جماعتیں پڑھ جائے نا تو انہاں دا دماغ ویسے ہی گراری پٹھی گھومن لگ پاؤندی ہے، اللہ کرے بندہ پڑھ بھی جاوے تو گراری بھی سیدھی رہے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں، کئیاں دی گراری پٹھی ہو جاندی نا، اپنے ہی فلسفے، اپنے ہی تبصرے، اپنے ہی سب کچھ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اکٹھے بیٹھے تھے اور کسی نے کہا کہ یار پانی جو ہے نا، پانی وہ نا ختم ہوتا جا رہا ہے، پانی چشمے سوکھتے جا رہے ہیں، جیسے آج کل بھی یہ ماحول بنا ہوا ہے، مفہوماً سنا رہا ہوں۔ تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کوئی ایسی گل نہیں، پانی مک گیا دیکھیے اسی پانی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہم بہت بڑے سائنسدان ہوتے ہیں، ہم تو جناب زمین سے پانی نکال لیں گے۔ اس نے کہا زمین والا بھی تھلے جاتا، انہوں نے کہا کتنا تھلے چلا جائے گا، میں کر لواں گا۔ اللہ رب العزت کے جلال کو جلال آیا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے اس کی آنکھ میں 2 انگلیاں ماری اور دونوں آنکھوں کا پانی نکل گیا، ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا پہلو تو اکھاں دا پانی پورا کرنا، تھلے والا تو بعد کڈی نہ آ کے۔ توجہ ایسا بدرات کی عرض کرنے کا مقصد یہ جو زیادہ اپنی اوقات سے باہر جائیں نا، ان کو پھر میرا رب یوں سمجھاتا ہے، سمجھ، یہ مثال ہمارے لیے ہے۔ کبھی بھی اپنی اوقات اور اپنے قد سے ہمیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، بالتخصیص رب کی بارگاہ کے اندر، ٹھیک ہے، اللہ سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ تو ان آنکھوں سے حلال دیکھو، حرام کیوں دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں کے ذریعے جو دیکھتے ہو رب کا شکر ادا کرو، ناشکری والے کامال کیوں کرتے ہو؟ یہ اصل میں یہاں ہم سے کہا گیا ہے۔ اب اگلی بات توجہ طلب، یہ جو آنکھیں ہیں نا، ان کی حفاظت جیسے ہمارے بزرگوں نے کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے، یہ صحابی رسول تھے اور یہ مؤذن بھی تھے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کہیں جنگ پر جاتے اکثر حضور اکرم علیہ السلام اپنا مصلی انہیں دے کر جاتے تھے۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام نابینا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیں، امام نابینا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جبکہ وہ اپنا وضو اور غسل یہ اچھی طریقے سے کر سکے۔ کئی نبی نے ہوتے ہیں کہ اپنا خاص دھیان نہیں رکھتے، وہ اپنے کپڑوں کا پاکی پلیتی کا اچھی طرح دھیان رکھے تو بالکل اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کے گھر تشریف لے کے گئے۔ اچھا، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ ایک دن یہی صحابی نبی پاک علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے گھر گئے، سمجھ آ رہی ہے، اب کسی بھی ایک ام المومنین کے، اب ادھر گئے تو نبی پاک علیہ السلام جب گئے نا تو آپ کی بیٹی نے فوراً پردہ کر لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سوال فرمایا، تربیت دیکھو کیسی ہے، فرمایا کہ میری بیٹی آپ نے پردہ کیوں کیا ہے، یہ تو نابینا ہے۔ تو بڑا سونا جواب دیا سیدہ کائنات نے، آپ نے فرمایا بابا جان یہ نابینا ہے، میری تو آنکھیں ہیں نا، تو میں بہرحال سے پردہ کروں گی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ سب حضرات کی۔ تو جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی میرے عزیز، وہ یوں آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے آج کی ہماری عورتوں کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن ان عورتوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، یہ ترقی کے نام پر ترک گئی، سمجھ آئی؟ یہ کہتی ہے مولویاں نو تو پتہ ہی کسے گل دا نہیں ہے، تو سانو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہندن۔ میں کہا 1400 سال پیچھے جائیں گی نا تے تاں ہی تیری گود دے وچ کوئی عبد القادر جم سکدا ہی، کو 500 سال ہی پیچھے ٹر جا تو تیری گود کو بابا فرید آ سکدا ہی۔ آج تو بہوں اگے چلی گئی ہے تو تیرے گھر کو سوردا جمدا نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا میرے جملے۔ او بی بی تیرا آگے جانا نہیں بندا، تیرا پیچھے ہٹنا بندا ہے، او اللہ دا نام من تو کڑے کمی پہ گئی ہیں، صدقے جاواں تہاڈی چپ تو اس میں برابر کے مجرم یہ مرد حضرات بھی تو ہے نا جو روکتے نہیں ہیں۔ اگر ہر باپ اپنی ذمہ داری لے لے تو وہ روک تو سکتا ہے نا، لیکن نہیں روکتے۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہاں کا پر کیا فرمایا گیا، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو آنکھوں کے ساتھ حلال دیکھنا ہے، حرام نہیں دیکھنا، اور اس کے جو ضروری مسائل تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن،
فرمایا ہم نے تمہیں ایک زبان بھی دی ہے اور ہم نے تمہیں 2 ہونٹ بھی عطا کیے ہیں۔ اس کا مطلب صرف زبان کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہونٹوں کا بھی فائدہ ہے۔ سمجھ آئی؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے اگر یہ ہونٹ نہ ہوں تو ہمارے منہ میں جیڑی مکھی دا دل کرے واڑ کے تو نکل جاوے، جیڑے مچھر دا دل کرے واڑ کے نکل جاوے، جیڑی شے دا دل کرے واڑ کے نکل جاوے، لیکن صدقے اپنے رب تو جاواں ایڈا سونا گیٹ لایا سوں۔ تو جو ایسا بدرات کی۔ اور پھر اگلی بات، جب بھی تم کچھ کھانا کھاتے ہو اگر یہ ہونٹ نہ ہوں تو ہر شے باہر۔ اللہ رب العزت نے کیسا انتظام فرمایا اور کیسا خوبصورت انتظام فرمایا کہ فرمایا تمہیں زبان بھی دی اور ہونٹ بھی دیے۔ اور اس میں ایک نکتہ، یہ زبان کیا کرتی ہے؟ یہ آدمی کو ذائقہ بتاتی ہے، یہ احساس دلاتی ہے اب یہ میٹھا یا کوڑا ہے، اور یہ زبان یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ جو لقمہ منہ میں ڈالا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ ویسے یار ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ توجہ کریں تو کر لوں آپ سے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ہاتھ بنائے ہیں نا، تو پہلے تو ہمیں یہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، بتا دیتے ہیں نا۔ اچھا، جب جو ہمارا ناک ہے یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، باسی تو نہیں، باسی سے مراد اے جنوں آپ خراب آنے ہیں، وہ کہیں بسی ہوئی چیز، یہ خراب تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو ہمیں ناک پر ابھی ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمیں پتا چل گیا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہاں تک آیا تو اس نے بتا دیا، توجہ ہے۔ اچھا، ہم نے جب آنکھوں سے دیکھا تو اس نے ہمیں بتا دیا اب یہ کدھر سڑے ہوئے ہیں تو نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں، تو آنکھوں نے یہ بتا دیا، ہاتھوں نے یہ بتا دیا، ناک نے یہ بتا دیا، منہ میں ڈالا تو اس نے ہمیں ذائقہ بھی بتا دیا کیسا ہے۔ کمال والی بات ہے یار۔ دیکھو جو بھی تم نے کھانا ہے نا، ٹھنڈے گرم کا بھی پتا چل جائے گا، اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں یہ بھی پتا چل جائے گا، ذائقہ کیسا یہ بھی پتا چل جائے گا۔ صرف حلال و حرام کی تمیز آپ نے کرنی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی ہم لوگوں نے، نہیں توجہ فرمائی۔ صرف حلال و حرام کی تمیز ہم نے کرنی ہے۔ وہ گوشت پک گیا ہے، ٹھنڈا ہے تتا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ وہ جناب خراب ہے، باسی ہے یا نہیں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، ذائقہ کہتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ حلال و حرام کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تیرا ضمیر تمہیں بتائے گا۔ اب تیرے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، تیرا منہ بھی کام کر رہا ہے، تیرے دانت بھی کام کر رہا ہے، تیرا ناک بھی کام کر رہا ہے، وہ تیرا ضمیر کام نہیں کر رہا۔ 5-4 بندے اوکے چپ ہو گئے ہو سائیں۔ کیوں بھائی کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی ہم حضرات کو؟ سادہ باتیں ہیں سادہ، لیکن کئی بندے سن کے بالکل چپ ہو جاتے ہیں، میرا خیال پہلی مرتبہ سنتے ہوں گے، اور کئی خوش ہو کے دعا دے دیتے ہیں۔ ان باتوں کو ذہن نشین فرمائے نا۔ سارا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، زبان بھی کر رہی ہے، آنکھ بھی کر رہی، ناک بھی کر رہا ہے، تو ضمیر کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا اگر نہیں سمجھے ہو تو میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ہر بندہ ایسا نہیں کرتا، بہت ساری اللہ کی مخلوق میں اللہ کے پیارے بندے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی جیب کے اندر پیسے حرام کے ہوتے ہیں، گوشت حلال کا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ میرے سامنے مرغا حلال کر، مجھے کیا پتا تم نے کیسے کیا ہوا ہے، میں تو حلال لے کے جاؤں۔ ارے بھائی او مرغا تو حلال کا لینا، پیسے نہیں توجہ فرمائی۔ او جی آپ یہ جو کٹا کر رہے ہیں یا وچھا کر رہے ہیں میرے سامنے کریں، میں نے آنکھوں سے دیکھنا ہے، تم پتہ نہیں تکبیر بھی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، تمہیں کرنا بھی آتا یا نہیں آتا۔ او بھائی او یہ تو حلال تلاش کر رہے ہو تو پیسہ، کاش کے ہمیں سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ پیسہ حرام کا کئی بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور گوشت حلال کا بلے بھائی صدقے جاؤں۔ او بھائی جان تو ہرنی دا گوشت بھی لے لاتے ہو بھی تیرے واسطے منع ہو جانا ہی جی وجہ پیسے نہیں، تینوں تو پتا ہے نا باقیاں واسطے حلال ہے، لیکن تیرے ضمیر پر سوالیہ نشان ضرور ہے کہ تو یہ کر کیا رہا ہے۔ دھاندلی کرتے ہو اس بارگاہ میں کبھی دھاندلی نہ کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اے انسان میں نے تمہیں زبان نہیں دی ہے اور تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے۔ دیکھو کتنا فائدہ ہے، ہمیں یہ 2 چیزیں ہی حلال و حرام سے بچا سکتی ہیں۔
اور پھر آگے بھی سنیے گا، یہ جو زبان ہے نا، زبان اس کا زخم، یہ جتنے بھی تیر تلوار اور گولی کے زخم ہوتے ہیں اس سے تیز ہوتا ہے۔ ہاں یہ سن لیجئے، یہ درس نامی پڑھنے پڑھانے والے مجھے طلباء نظر آ رہے ہیں، جب جامی پڑھی جائے نا، جامی یہ نحو کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ایک پوری بات، ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس پر پھر نحوی بحث ہوتی ہے۔ جراحات السنان لہل قیام، سمجھ آئی؟ وہ کہتا ہے شاعر کہ یار جو تیر تلواریں نیزے وغیرہ اس کے ساتھ بندے کو زخم لگ جائیں تو وہ بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، اور جو زخم بندے کو زبان سے لگے وہ کبھی نہیں بھرتا ہے۔ زبان کے ساتھ کسی کو کبھی زخم نہ دیا کریں، اے دعا ڈنڈا سوٹا چھرا کواڑا مار لیے تے بھر جانا ہی۔ جو زبان کے تیر ہوتے ہیں، اگلے کو گالیاں دینا، تہمت لگانا، ایک دوسرے کو وہ باتیں کرنا جو نہیں کر، وہ کبھی نہیں بھرتی ہیں۔ اس واسطے فرمایا زبان کا استعمال ذرا دیکھ سوچ کے کرنا چاہیے۔ پتہ ہے نا، فرمایا من صامتا نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے سے چپ نہیں رہنا، حق بات کی جب باری آئے گی تمہیں بولنا پڑے گا، اور اگر فضول بات ہو تو چپ رہنا پڑے گا۔ اب یہاں پر صوفیانہ تبصرہ بھی سن لیں کیا ہے، فضول باتوں سے چپ رہنا بہتر ہے، فیصلہ کن بات ہے، فضول باتوں سے چپ رہنا بہتر ہے، اور چپ رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ ایک بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے، جی میں فضول گلا نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا تو مڑ ذکر چا کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فضول باتوں سے چپ رہنا بہتر ہے، چپ رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ جائز کلام آپ پر کرنا ضروری، آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ گھر جائیں، ماں باپ آپ سے حال چال پوچھے تو آپ آ کے نہیں میں ایک چوپ تے 100 سوکھ، بیوی بچے آپ سے بات کرنی جی ایک چوپ تے 100 سوکھ، او بھائی اس کے ساتھ مسائل بڑھیں گے۔ تو آپ کو خود اتنا سینس ہونا چاہیے میں نے کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ فضول بہرحال نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، تہمت نہیں کسی پر لگانی۔ بس اے جڑے آج کل دا سیاسی ماحول بنے اس پر تبصرہ کرنا چھوڑ دیں، یہ کوئی آپ کا وفادار نہیں ہے۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ رات کر لیا، ہن چانن ہے، ہن آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت عطا کر دے اور سمجھ دے دے۔ اس ملک کے غریبوں کا نہ جانے کیا بنے گا، یقین فرمائیے نہ جانے ان غریبوں کا کیا بنے گا۔ میری سمجھ سے بات بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو اپنا فضل اور رحمت اور کرم اور مہربانیاں عطا فرما دے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اگلی بات حدیث شریف میں ہے، یہ باقاعدہ روایت ہے، فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، صبح، توجہ نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے، میری طرف دیکھیں، جب صبح ہوتی ہے تو فرمایا کہ انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں یہ سارے کے سارے زبان کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے پوری، گپ نہیں سنا رہا، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جب ہاتھ باندھتے ہیں تو زبان کہتی ہے تو انو کی ہویا ہے، تو وہ آگے سے زبان کہتی ہے، اعضاء کہتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی رہنا، تو ٹیڑھی نہ ہونا، جب تو سیدھی رہے گی تو ہمیں بھی راحت اور سکون ملے گا، اور جب تو ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹیڑھی تو نے ہونا ہے، سزا ہمیں ملے گی۔ اس لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں کہ تو سیدھی رہ۔ یہ زبان وہ ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جب ہمارا جسم میں یہ فٹ ہے، جب یہی ڈرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی زبان سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی جتنی فضولیات و لغویات و واہیات ہیں ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج اس زبان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سوچ سمجھ کے بولا کریں، پہلے تولو پھر آگے آنا سمجھ۔ حالانکہ حقیقت حال یہی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کیوں؟ اس کا یہی نہیں ہے کہ بندہ بس اوقات بول بیٹھتا ہے تو پھر اس کا یہ ری ایکشن آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا صرف یہ نہیں ہے، اس کا اور بھی لاجیکلی بات بھی ہے۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے بہت سارے مناظر دیکھے، ایک منظر میں نے یہ دیکھا، فرمایا کہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا، چھوٹا سا پتھر،
اس میں سے ایک بیل نکلا، اجے نو آپاں وچھا آنے ہیں، وچھا ویڑا، ایک بیل نکلا چھوٹے سے پتھر میں سے، وہ نکل گیا، اب دوبارہ اسی سوراخ میں اور چھوٹے پتھر میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل سے، ہو جبرائیل اے کیے ایڈا کو پتھر ہے تے وچوں وچھا نکلے ہے تے دوبارہ وچ وڑدا ہے تے جاندا نہیں پیا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی زبان سے بہت بڑی بات نکال لیتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو کے واپس لینا چاہتے ہیں، پر جو جملہ نکل جائے وہ کبھی واپس آتا نہیں۔ اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہ نکالیں، یہ لاجیکلی طور پر بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں ایک بزرگ نو پڑھ رہا سنا، گل بڑی سونی لکھی جی، جاگ دے بیٹھے ہو تو تانوں سناواں جا سارے بھراواں، ایڈی ٹاپ دی گل لکھی نا انہاں۔ وہ فرمان لگے یار زبان دے وچ ہڈی کوئی نہیں، پر جے زبان جلے کھل دی ہے تو ساریاں ہڈیاں تروڑ بھی دیندی ہے۔ وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، صدقے جاواں جنہاں نوں نیندر آئی بیٹھی ہے، واہ بھائی واہ، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ پریشان نہ ہوں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات۔ اصل میں یہ جو تربیتی باتیں ہوتی ہے اس پر بہت ساری نیند آ جاتی ہے نا، تسی یاد ہے مولوی ٹیل شلاوے لچھے دار تقریر کرے، لیکن یہ تربیتی باتیں بھی سنا کریں، یہ قرآن کا فیضان و پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اگلی بات، ایک بات اور سن لیجئے، پھر اس کی وضاحت آگے لے کے چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں میرے رب تبارک و تعالی نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا بولنے والے جب بھی کوئی لفظ بولتے ہیں تو فرمایا لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، یہ ہمیں بتا دیا گیا، بولنے والے جب بھی بولیں گے لکھنے والے لکھ لیں گے، تو فرمایا بولو ہی وہ جو لکھا جائے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، وہ بولنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہیں یہ ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ دو ہونٹوں کے ساتھ ہم یہ ساری بات، ہمارے منہ میں کچھ نہیں جاتا، حفاظت ہوتی ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ ہمارے جب کھانا کھاتے ہیں کھانا باہر نہیں گرتا، پانی باہر نہیں آتا، اچھے طریقے سے ہم پی جاتے ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ لیکن اصل حقیقت پتہ کیا ہے ایک زبان کو دو ہونٹ دینے کی؟ اب یہ بھی سن لینا، فرمایا زبان ایک کے بندیا تیرے کو ڈکینی نہیں، دو پارے دار ہیں، دو نال ڈک، وہ ڈھلے پہ گئے، وہ ڈھلے پہ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو زبان ہوتی ہے نا کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتی ہے، اس لیے دو ہونٹ دیے گئے، بند کر۔ اور یہ روح البیان کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے، فرمایا اے انسان جب تجھے آنکھ تنگ کرے کہ تو کوئی غلط چیز دیکھ، تو فرمایا ہم نے تجھے دو پردے دیے ہیں، ایک اوپر والا پردہ ایک نیچے والا، اجے نو آپا پھر بھٹے آنے آئے، تو فرمایا پھر ان کے ذریعے مدد حاصل کر، اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اب تیری آنکھ اندر سے تو ان کو کھول نہیں سکتی، بھئی اگر میں آنکھیں بند کر لوں، میرا جنہ بھی دل کر میں آنکھیں بند کی تیرے ہوں آنکھ تو اندروں واڑ کے کھول نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو پردے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، یہ روح البیان میں لکھی ہوئی ہے اسی آیت کے تحت، فرمایا اے انسان جب تجھے آنکھ تنگ کرے تو تجھے دو محافظ دیے ہیں، یہ ان کے ساتھ بند کر لے اور حفاظت کر اپنی، پھر نہ کی تینوں دسیا کوئی نہیں سی۔ اور فرمایا جب تمہیں تیری زبان تنگ کرے تو فرمایا پھر تجھے دو محافظ دیے، ایک اوپر والا ہونٹ اور ایک نیچے والا، ان کو بند کر لینا، زبان بھی کی جرات ہے تیرا ہونٹ پھٹ جاوے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا اے بندے جب تجھے شرمگاہ تنگ کرے تو پھر بھی ہم نے تجھے دو محافظ عطا کیے ہیں، دو محافظ سے مراد دو ٹانگیں ہیں، فرمایا بالکل تو اٹھ کے آگے جا ہی نہیں اس مقام تک جہاں تو گناہ کر سکے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، فرمایا جب شرمگاہ تنگ کرے تو اپنی ٹانگوں کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر اور مدد کر، بالکل کہیں نہیں جانا۔ اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کے ذریعے سے پردے میں رکھ تاکہ تیری مدد ہو جائے۔ کیا ہماری تربیت کا فیضان ہے یار، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات کھول کے ہمیں ارشاد فرما دی کہ ہم اپنے ہونٹوں کی حفاظت، یہ ہونٹ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان کو قابو کرنے، اتنی بے لگام ہو جاتی ہے یہ زبان، ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، بزرگوں نے اس زبان کو مثل کینچی کے کہا ہے، زبان مثل کینچی کے ہے، کیا مطلب؟
बुजुर्ग कहते हैं जुबान मिसले कैंची के ना रखो, मिसले सुई के बनाओ। तो इसका मतलब क्या है, जो कैंची होती है ना हमेशा काट के दो टुकड़े कर देती है, और जो सुई होती है जुदा चीजों को भी आपस में मिला देती है। तो अपनी जबान को कैंची ना बनाओ, अपनी जबान को सुई बनाओ। अब बज़ाहिर देखा जाए तो सुई दी पीड़ बड़ी हुंदी है, माड़ी जी चोंच लगे तो बंदा हिड़ जाता है। तो मैं आख्या मुड़ जुबान जे किसी नूं रलाउणा ही तो मुड़ तैनूं इतना तो कौड़ा बनना पवना है ना, इतना तुझे फैसला तो सही करना पड़ेगा, अब अगले को भी बात तो सुननी पड़ेगी। समझ आ रही है? और बस औकात कई बंदे मैं अगले दे गाटे फिट हो रहे, मैं अगले दे गाटे फिट हो जी, मैं खरा बंदा ता मैनू जेर कावड़ चढ़दी है। बह जा डकी या डकी, थोड़ा तू खरा है, तू खरा नहीं तू खा रहा है। सदके जावा 5 किलो का शेर हिलाए ने बोलिया एक भी नहीं, वो तू खरा नहीं तू खा रहा है। खरा बंदा पता हाँ जी मेरे को गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती। ओ खुदा के प्यारे बंदो, ओ गलती को तो बर्दाश्त करना है, सही तो सारे ही सुन लेते हैं। आपने नहीं तवज्जो फरमाई ना, सही सुन के तो तू आखे भी मैं आरशा बर्दाश्त करना, बस सदके जमा उरा तेरी तो शाबाश बन दी है। ओ मेरे भाई सही बातें तो सभी सुन लेते हैं, मजा ये है गलत बात हो बंदा बर्दाश्त कर जाए। चस आवे ना मोड़। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जंग लड़ रहे हैं, बड़ा तेज तराज और जंगजू बंदा था जिसको आपने गिरा लिया, उसके सीने पर बैठ गए, करीब था कि तलवार मारते और टुकड़े कर देते। उसने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया, अस्तगफिरुल्लाह, थूक दिया उसने। हजरत अली ने छोड़ दिया, आप नीचे उतर आए। तो एंज करके उठ के बैठ एंज वे दस अली गल सुने ना यार, गल तो सुन। हमने क्या हुआ है? ओ यार इतनी देर लड़ाई के बाद तुमने मुझे गिराया और अब करीब था मार देते, मैं थुक सटिया, तैनू तो कावड़ और चढ़नी चाहिए सी ते तुसी मैनू छड़ के टुर पे हो। फरमाया दरअसल गल कहता कि ये जेड़ा दीन मैं मुहम्मद दे कोलों सीखिया है ना, अब जरा इसका लुत्फ लीजिएगा, जेड़ा दीन मैं हुजूर दे कोलों सीखिया है उस दीन दे विच ये है कि जदों भी किसी नाल लड़ना है अल्लाह वास्ते लड़ना है। पहलो मैं तेरे नाल लड़दा पिया सी अल्लाह वास्ते, ते जिस वेले तू थुक सिटिया है ना तो मैनू अपना भी गुस्सा विच आ गया भी हाँ तू मेरे उत्ते, ते फरमाया मैं तेनू छड़िया इस वास्ते भी तेनू मारना अल्लाह वास्ते, अपने वास्ते। अली कभी बदला लेता ही नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हज़रात? हम लोगों का कसूर क्या है? हम अल्लाह रसूल के लिए सारी बातें छोड़ देते हैं। कोई नबी के खिलाफ बातें करे, मिलाद के खिलाफ बातें करे, 11वीं के खिलाफ बातें करे, सहाबा के खिलाफ करे, अहले बैत के खिलाफ करे, चुप। और नहीं जी जरा जिथे लगा लान दे उस्ताद जी, जब आ जाए अपनी बात बंदूकें उठा लेते हैं, लाठ उठा लेते हैं और हम भाग निकलते हैं। हमारी गैरत का जाविया बदल गया है। अपने लिए माफ कर, अल्लाह रसूल के लिए जान भी लेनी पड़ती है तो कोई दरेक ना कर। ये बात हुई 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 मौलवी साहब ने क्या कह दिया? मौलवी साहब ने भाई कमाल वाली गल है, ऐसे बंदे बोलन नबी पाक नूं सहाबा नूं अहले बैत नूं ते तुसा चुप करके बैठे रहो। है कित्थों दा उसूल है भाई? बिल्कुल कोई ये उसूल नहीं है। अल्लाह रसूल की बात आए हम नहीं जानते तू कौन है, हमारा म्यार यही है अल्लाह रसूल का हो जा, हमसे इज्जत ले ले, और अगर अल्लाह रसूल का नहीं होना राह छड़ साइड ते हो, नहीं तो मर जाएगा। ये क्या बात हुई? हमें अल्लाह रसूल के लिए गैरत नहीं आती, बाकी सब के लिए गैरत आती है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब बदला? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलिसानम व शफतैन, क्या मैंने तुम्हें एक जुबान और 2 होंठ नहीं दिए? तो इन होंठों के जरिए से अपने मुंह को बंद रखो। ये मुंह बंद रहे तो फिर फायदा होता है, जूं खुलता है सारे मसले खराब हो जाते हैं। और उसके बाद क्या फरमाया? वहदैनाहुन नजदैन, फरमाया 2 रास्तों की तरफ अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत फरमाई है। इससे मुराद हक है और बातिल है। तुम्हें 2 रास्ते, ये हक का रास्ता है, ये बातिल का, बता दिया है। फैसला तेरा है किस रास्ते पे चलना है। शर और खैर 2 रास्ते हैं कि इस रास्ते पर खैर है, इस पर शर है। अब तेरी मर्जी, तूने किस पे चलना है। दोनों बता दिए हुए हैं, समझ आए। और इसका एक मतलब उलमा ने यह भी बयान फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। इसका एक मतलब यह भी है
فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو یہ بالکل اس کو کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے تیری ماں کے ذریعے سے جو دودھ عطا کیا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تجھے تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں تھا، ہم نے دو راستوں کی طرف تیری ہدایت کر دی کہ تو رزق حاصل کرتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ علماء تفسیر نے کہ یہ معنی بھی بیان فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم سب کو چاہیے حق اور باطل، خیر اور شر، اور جو بھی رزق والے راستے ہیں ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ یہ جو حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں نا، حلال حرام سارا اکٹھا، ہم نے کہا نہیں، یہ بات نہیں بننے والی۔ اپنی طبیعت کو انسانوں والی طبیعت بناؤ، اپنی طبیعت کو حیوانوں والی۔ حیوان ہوتا ہے جس کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتی میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انسان کی تربیت میرے رب نے قرآن میں فرمائی، میرے حضور نے اپنے فرمان میں کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد فرمایا، توجہ سارے بھائیوں کی، یہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اے انسان تجھے ہم نے آنکھیں بھی دی، ہونٹ بھی دیے، زبان بھی دی، تجھے دو راستوں کی ہدایت بھی دی، تجھے یہ ساری نعمتیں عطا کر دیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور فرمایا تو کبھی اس میدان میں آیا ہی نہیں۔ اب یہ میدان کون سا ہے؟ اس کو بعض علماء نے گھاٹی کا ترجمہ بھی کیا، اور فرمایا اس راستے پر تو کبھی چلا ہی نہیں، یا اللہ کون سا راستہ؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تو انو کی پتہ کیڑا راستہ ہے؟ تو سوال تو پھر ہے نا، اور یا اللہ کون سا راستہ جس پر ہم نے چلنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، راستہ یہ ہے کہ تم کسی غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو۔ اس کے بہت سارے معنی میرے رب نے علماء تفسیر نے بیان فرمائے۔ غلام کو آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام ہو تم پیسے دے کے اسے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو۔ ایک اس کا یہ اسلام کے ابتدا میں تھا، لیکن اب یہ غلامی والا سلسلہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آزاد کرے۔ یہ بھی علماء تفسیر نے لکھا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے۔ کیسے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے اور اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا کے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو اس کا ایک یہ مطلب ہے کہ اے انسان، او کبھی ادھر بھی آ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ جہنم سے بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بتا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ فرمایا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جو ایک روزہ رکھتا ہے نا، وہ روزہ قیامت والے دن جہنم سے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ رکھا کریں، روزہ بندے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا بیٹی پیدا ہو ناراض نہ ہوا کریں، خوشی کا اظہار کیا کریں۔ حدیث شریف میں ہے، توجہ میری طرف، فرمایا قیامت والے دن یہ بیٹیاں آئیں گی، جب بیٹیوں کو جنت کا حکم دے دیا جائے گا اور ان کے ماں باپ کے لیے جہنم کا حکم ہو جائے گا، تو حدیث شریف میں ہے حجاب من النار، یہ بیٹیاں سامنے آ کے حجاب بن جائیں گی، گویا کہ رب کو یہ کہیں گی باری تعالیٰ یا تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں ڈال۔ اللہ فرمائے گا بھی تو انو کیوں سٹا، انہاں دا قصور ہے، اور فرمان گیا پھر اسی دھیاں ساڈی دعا قبول کر کے ساڈے ماں پیو نوں بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ ہاں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بندے کو جہنم سے بچا دیتی ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ اسی طرح فرمایا جو بندہ کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو فرمایا اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے جہنم سے آزاد کریں، غلاموں کو بھی آزاد کریں اور اپنے آپ کو بھی کروائیں۔ اور اپنے آپ کو ہم کیسے کروا سکتے ہیں؟ نیک اعمال کر کے۔ آواز مٹھی ہو گئی، اے جڑیاں تقریراں کتے لوکاں نوں تے نیندر چڑھ جاندی ہوئی، جبکہ اصل یہ ہمارا اندر دل رہا ہے، اندر صاف ہو رہا ہے کہ ہم نے اصل کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا
فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اے بندے کبھی اس راستے پر چل۔ کون سے راستے پر؟ فرمایا غلام آزاد کروا، اپنے آپ کو آزاد کر جہنم سے اور اللہ کی رحمت کا حصے دار بن، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا راستہ یہ۔ دوسرا فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا جب مہنگائی بڑھ جائے، یا دوسرا معنی ہے رزق میں کمی ہو جائے، قحط پیدا ہو جائے، اس وقت فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کر، لوگوں کو کھانا کھلایا کر، اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہو جاتا ہے اس میں۔ اب مہنگائی آپ کے سامنے ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ سارے کہیں سن اے تے چوڑ آیا ہے تے جڑا ہن نواں اے جڑا شہباز شریف آیا نا تے اے تے بھائی جان بڑا تجربے کار ہے، تساں ویکھیا ہے پاکستان دا بندا کی ہے؟ میں کیا بھائی اکھیں ویکھ لیا ہے، ماشاءاللہ ویکھ لیا سی۔ نہ سانو نواں پاکستان راہ سے تے نہ پرانا پاکستان راہ سے، کاش کہ سانو محمد عربی دا پاکستان مل جاوے، ہمیں وہ مل جائے تو پھر بات ہے۔ ساڈے تو لاڑ ناکتے گئے ہی نے، او بڑیا کئی بول لو، چل لو تو صحیح۔ میں صرف آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یار، اس درد کو سمجھیے گا، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کا تبصرہ مسجد میں کیا جائے۔ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو 5000 روپیہ لے کر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کو میں کہوں گا بھگتو آپ سارا، تم مجرم ہو جس نے ایسا کام کیا ہے۔ کاش کہ کوئی ہمارے ملک کا سوچ لے، ان کو چاہیے تھا سر جوڑ کے بیٹھتے، یہ چاہیں نا یقین اللہ پہ کریں، ایک دن میں پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ جتنے سیاستدان ہیں ایک ایک اپنا پلاٹ ویچ دیں، ایک ایک اپنی گڈی ویچ دیں، بس پاکستان کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ ججوں کو دیکھ لیں، آپ نوکریوں والے جتنے بڑے افسر ہیں دیکھ لیں، ریٹائرڈ بھی ہو جائیں۔ اے جڑا ساڈا چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوندا ہے نا، ریٹائر ہون تو بعد بھی 8 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، کتنے بیٹھے ہو تسی؟ اور یہ دے باوجود 5000 لیٹر انہوں مہانہ ملتا ہے۔ کمال والی بات ہے یار، آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ کیا قانون اور پالیسیاں ہیں؟ کمال والی بات ہے یار، اس نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے؟ ہمیشہ ایسے فیصلے کیے جنہوں نے برباد کیا اس ملک کو، لیکن پھر مراد وہ کھا رہے اور بھرنے کے لیے تم ہو، اور دیو ووٹ لو 5,000 لو بریانی دیاں پلیٹاں۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کاش 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 اللہ تعالیٰ میرے ملک کو کوئی اچھا حکمران عطا فرما دے۔ سارے آمین پہ آکھو جائے کباری۔ مینوں پتہ ہے جب میں ایسی نہ چاہتے ہوئے بھی بات کروں نا تو کئیاں دے ڈیڈے بڑی پیڑ ہوندی ہے، پر بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں حق بیان نہ کروں، تیرے ڈیڈ دی میں پیڑ ہی ویدا رہاں، میں تو نہیں پتا تیرا ڈیڈ وڈا ہویا کیوں، میں تو نہیں کیتا۔ بولتا صحیح نا، یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ تو تیرا اپنا قصور ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ ان کو چاہیے یہ سار جوڑ کے بیٹھے، ایک دن دی مار جے تواڈے ملک دے سارے قرضے اتر جان، پر نہیں بھائی، وہ کہندے نے نہیں یہ نہیں، اس قوم نو دب کے رکھو جنہ دبنا ہے، اور تسی دبینا ہے۔ ویکھ لوے کی ہویا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گھی کہاں چلا گیا، دوائیاں کہاں چلیں گی، غریب بیچارہ پریشان ہے، غریب کے کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ لیکن یہی تو غریب ہوتا ہے جڑا جلسے وچ نچدا ہے۔ آج فلانے دے جلسے میرا نچن نو جی کردا ہے، وہ آدا جی می اوراں دے نعرے وجن مارو جاؤ۔ کاش کہ تم مصطفیٰ کے نعرے لگا لو۔ اب ہمیں کرے کیا یار، جائیں کس طرف؟ یہ باتیں کرتے تو کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جب قحط ہو جائے، گندم کا ریٹ میرا خیال 2500 روپے ہو گیا ہے، ہاں جی 2600، واہ بھائی واہ ٹپیا جاندہ ہے، وہی ایسی گل نہیں ہے۔ ابتدا قہر روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، کیوں بھی 660 تے گھیو اپڑ گیا ہے، ٹینشن نہ لو جناب، اجے 35 روپے پٹرول اور ودھنا ہے، واہ بھائی واہ۔ ایدے دیکھو تسی ایج میرے الوے تو جو میں امیا پھڑا ہونا، او بھائی میرا کوئی قصور نہیں بھائی جان، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کر لی، ہم دنیا کے ہر غلام سے چھوٹ جائیں گے، ہم ادھر آ نہیں رہے۔ ہمیں یہ باتیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، نسل در نسل غلام ہوتے چلے جا رہے ہو۔ کاش کہ ہم حضور کے غلام بن جائیں، کاش کہ حضور کے غلام بن جائیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، او انسان کبھی اس راستے پہ آ۔ کون سا راستہ؟ فرما جس راستے پہ آ کے لوگ غلام آزاد کرتے ہیں، غلام آزاد کیا کر، لوگوں کی خدمت کیا کر۔ دوسری فرمایا جب مہنگائی ہو جائے اور جب قحط ہو جائے، رزق میں کمی ہو جائے، اس وقت لوگوں کو کھانا کھلایا کر۔
اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور میں آپ کو روایت سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سن لیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ فرمایا، یہ صوفیاء نے بھی لکھا ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی تھوڑا ہو۔ دوسرا نمبر فرمایا کہ اس وقت دنیا میں قحط بھی ہو اور پھر بھی وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ سردیاں ہوں، بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، رب کو بہت پسند آتا ہے۔ گرمیاں ہوں اور بندہ روزے رکھے، میرے رب کو بہت پسند آتا ہے۔ پیسے تھوڑے ہوں پھر بھی اپنے رب کی راہ میں خیرات کرے، رب کو بہت پسند آتا ہے۔ لیکن ہم تو پہلے ہی پلانے کرتے نا 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 تو مک جاسی ہر شے چھڈو جی، گزارا ہی نہیں ہوندا۔ ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے، او بندے اس راستے پہ آ۔ کون سا؟ جس میں جب غریبی آ جائے، غربت آ جائے، پریشانی آ جائے، رزق میں کمی آ جائے، یہ مسغبہ کے معنی ہیں سارے۔ فرمایا اس وقت اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یتیمن ذا مقربہ۔ یہ سارے حضرات ہے جڑے کسی کو تھوڑی جی سستی بھی چڑی بیٹھی تو انہوں جگا لو، اے گل سنا نہ لیجئے۔ بندے اس راستے پہ آ، کون سا راستہ؟ فرمایا غلام آزاد کر، جی ٹھیک ہے۔ فرمایا جب قحط ہو جائے، غریبی بڑھ جائے، غریبوں کو کھانا کھلا، جی ٹھیک ہے۔ تیسرا فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے یتیموں کو نہ بھولنا، اپنے قریبی یتیمن ذا مقربہ۔ اور یہاں تفسیر روح البیان کے اندر روایت لکھی ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بہت سارے علماء کا قول بھی ہے جو سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رشتہ دار کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ایک صدقہ دینے کا، دوسرا رشتہ دار کو دینے کا، اللہ تعالیٰ ڈبل عطا کر دیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں کسی یتیم کو دیکھو، ہمارے رشتہ داروں میں یتیم ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ہو۔ میرے بھائی مہربانی فرماؤ، آنکھیں کھولو، رب کا پیغام ہے۔ اے بندے راستے پہ آ۔ کون سا راستہ؟ غلام آزاد کر، کسی کی مدد کر، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا۔ اور جب مہنگائی ہو جائے، قحط ہو جائے، لوگ ذخیرہ اندوزی کریں، اس وقت لوگوں کو کھانا کھلا۔ اپنے رشتہ داروں میں سے جو یتیم ہو قریبی، فرمایا اسے بھی عطا کر۔ اور یہاں بات نہ ختم کی، فرمایا او مسکینن ذا متربہ، اور فرمایا مسکینہ دا بھی دھیان رکھیا کرو، جو بظاہر بیچارے مٹی پہ بیٹھے رہتے ہیں، سمجھ آئی؟ جن کے پاس بظاہر کوئی اچھا گھر نہیں ہے، بظاہر ان کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و دولت ہی نہیں ہے، زمین پر بیٹھنے اور لیٹنے والے۔ اس کا مطلب ہے میرے رب کو پتا تھا کئی ہوں گے جو زمین پر لیٹ کر بھی گزارا کریں گے، اور آج تمہارے سامنے ہے، آج تمہارے سامنے ہے۔ امیر بندوں کے کتے بھی ایسیوں پہ سوتے ہیں، گھوڑوں کی جگہ پہ ایسی لگے ہوئے ہیں، اور بولو سبحان اللہ جڑی میں گل کر رہا ہوں۔ لیکن غریب بندہ بیچارہ گرمیاں چ سڑ سڑ کے مر جاندہ ہے، سردیاں ٹھر ٹھر کے مر جاندہ ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے مالک دی بے نیازی، پر وہ رنگ سارے بکھا چھڑدا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتنے بیٹھے ہو نا، اگر کسی پر تھوڑی سی غربت کے دن ہیں، میرے عزیز میرے بھائی پریشان نہ ہونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غریبی کو پسند کیا، آپ نے امیری کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ فرما دیا تھا کہ غریب بندے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنے 100 سال پہلے؟ اپنی اصلاح فرمائیے بھائی جان، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اے بندے اس راستے پر آ۔ کون سا راستہ؟ فرمایا غلام آزاد کر، اپنے آپ کو آزاد کرا، کسی کی مدد کر۔ جب قحط ہو جائے، لوگ ذخیرہ اندوز ہو جائیں، مہنگائی ہو جائے، تو فرمایا مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ، مسکینوں کو دیکھ۔ یہ ہمارے لیے مسئلہ راہ ہے یہ باتیں، لیکن ہم ان پر توجہ کریں تو پھر بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، فرمایا پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جانا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحمت اور شفقت کی بھی وصیت کرتے ہیں۔ بندہ اصل وہ ہے جو صبر بھی کرنا جانتا ہو اور دوسرے پر شفقت بھی کرنا جانتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صبر کس بات پر کرنا ہے؟ صبر اس بات پر کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو،
جتنا مرضی دی چاہتا ہے، صبر کر رہا ہے. اب پتہ چلے گا نا اپنے نفس پر کیسے قابو پاتے ہو. جب نفس کی ماننی ہے تو پھر بندہ اس راستے پر چل ہی نہیں سکتا. اور رحمت و شفقت اگر آپ دھیان کریں تو میں ایک جملہ سنا دوں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیے، ادھر یہ ہے قرآن مجید. کیا ہے؟ دھیان فرمائیے. میں آپ کو ایک لفظ دکھاتا ہوں. قرآن مجید برہان رشید کا ہے 15واں پارہ. کون سا جی؟ اونچی بولو سارے بھائی. 15واں پارہ. اور یہ جو 15واں پارہ ہے نا، اس کا جب بالکل درمیان آتا ہے نا، درمیان، تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے، اس کا نام ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ دیکھو، یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے. لفظوں کے اعتبار سے درمیان یہاں بنتا ہے. یہ دیکھو، یہ پہلی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ دیکھ لیجئے آپ حضرات. میں آپ کو پتا کیا دکھا رہا ہوں؟ آپ اپنے گھر میں چل کے قرآن کھول لینا اور اس لفظ کو دیکھنا. پورے قرآن کے لفظ ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، دونوں طرف دیکھ لیں. یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ موٹا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں. آپ جس بھی قرآن کو کھولیں آپ کو ایسا ملے گا. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو، قرآن مجید کا یہ بالکل درمیان ہے. 15 سپارے ادھر تے 15 ادھر. یہ لفظوں کے اعتبار سے درمیان بنتا ہے. لیکن درمیانہ لفظ کا پیغام کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. اس کا مطلب ہوتا ہے اوے اگلے تے شفقت کریں، اوے مہربانی کریں، اوے مہربانی کریں اگلے تے. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. یہ قرآن مجید کے دل کا پیغام ہے، قرآن مجید کے درمیان اور سینٹر کا پیغام ہے. اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ کائنات کے قرآن کا مرکزی پیغام ہے. اگر آج ہم شفقت کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جائے. آج ہم شفقت نہیں کرتے. اور سن لو، جس معاشرے پر شفقت کی جائے اللہ ان پر شفقت کرتا ہے، اور جس جگہ شفقت نہ ہو اللہ ان پر شفقت نہیں کرتا ہے. میری بات یاد رکھ. یہ قرآن مجید کے درمیانی لفظ کا پیغام ہے. اور یہی میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو صبر کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو شفقت بھی بات بھی کرتے ہیں. آپ کو ایک حدیث سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. ادھر دیکھنا. فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. فرما لوگوں، جو زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق ہے اس پر تم رحمت کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحمت فرمائے گا. ہمیں شفقت کرنی. اور اس کے بعد جزاک اللہ. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب المیمنہ. فرمایا جو ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کرتے ہیں نا، قیامت والے دن ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا جنتی ہوگا. یہ یاد رکھ لیجئے. اور اس کے بعد فرمایا والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. اور فرمایا جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، فرمایا وہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا. بدبخت ہوں گے. علیہم نار مؤصدہ. اللہ جب ان کو جہنم میں ڈالے گا تو فرمایا پھر جہنم کا دروازہ بند کر دے گا. کافر جب جہنم میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے. کیا خوبصورت پیغام تھا آج کا جو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ پرچی ایک بہت لمبی چوڑی ہے، یہ تو میں بعد میں جس نے لکھی ہے وہ مجھ سے سوال کر لے، ٹائم میں اجازت نہیں. اور ایک یہ ایک چھوٹی، مفتی صاحب برائے مہربانی نعت سنا دیو. یار اصل نہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہوتی تو اس لیے میں، اچھا چلو ٹھیک ہے 2 شعر میں آپ کو جلدی میں سنا دیتا ہوں. اور لگی یہاں